علی بھائی اگلا سوال ہے، اسی محرم الحرام 1441 ہجری میں بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم پاکستان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یزید ابن معاویہ کا نہ تو قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ ہی قتل حسین علیہ السلام پہ راضی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر محرم الحرام میں فضائل یزید بیان کرنے والے بھی درست ہیں۔ علی بھائی سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کی انجینئرنگ فرما دیں، شکریہ۔ میں نے اتنی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، بار بار اس طرح کے سوال نہ ایڈ کیا کریں۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان سارے ایشوز کو ریزالو کیا ہے۔ پہلا تو ہمارا بنیادی اختلاف یزید کے ساتھ نہیں ہے، آل امیہ کے سسٹم کے ساتھ ہے جس کا نمائندہ یزید تھا۔ جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ ڈگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے، ایک پورے سسٹم کا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا ہے، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے چند گورنروں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ رپورٹ تو پہلے کی ہوئی تھی، منظر عام پہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی تھی، ایک عبداللہ بن صبا تھا، 40,000 صحابہ کو ایک بندے نے اس کی مت مار دی، تو پھر تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا کہ 40,000 صحابہ جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ایک بندے نے ان کی مت مار دی، تو رسول اللہ کی تربیت کدھر گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بالکل کہانی تھی، صرف آل امیہ کو چھپانا تھا۔ وہ تو جب میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں سامنے لے کے آیا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کا اختلاف کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کے سے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت آدم کو ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، غلطی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں، اپنے والد حضرت یعقوب کے بھی صحابہ ہیں، لیکن ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے میں سے نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہوا کہ وہ مطلب کافر ہو گئے ہیں۔ غلطی اپنی جگہ غلطی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، ورنہ آپ انصاف کا خون کریں گے، اور جب آپ انصاف کا خون کریں گے تو آپ پٹیں گے پھر۔ تو میں اس کے اوپر تو کئی ایک میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر تو شیعہ کے کلپ اتنے نہیں دیکھے گئے جتنے میرے دیکھے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیعہ کے کلپ میں تو زیادہ تر کہانیاں ہی ہوتی ہیں، کوئی علمی دلائل تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سنی تو وہ پہلے اس ٹاپک سے بھاگتے ہیں، ان کو پتہ ہے جیسے کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہے، تو سنیوں نے تو کی ہوئی آنکھیں بند، لیکن ان کو پتہ نہیں اب میڈیا کا دور ہے، آنکھیں بند کرنے سے وہ آپ مارے جائیں گے، اور وہ مارے گئے ہیں۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پبلک ان کی ہے، ویڈیوز ہماری دیکھتی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ روایات اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے، ایک ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث ہیں۔ مثلا ایک غدیر خون کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 سے زیادہ حدیث میں نے 33 نمبر کے اوپر ڈالی ہیں، اور الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، آج کل سندھی زبان میں بھی کام ہو رہا ہے، پشتو اور بنگالی کے اوپر بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ ویسے عربی ہو جائے تو اور انگلش ہو جائے تو انٹرنیشنل پمفلٹ ہو جاتا ہے، وہ تو دونوں ہم نے آلریڈی آن پیمنٹ کروائے ہوئے ہیں، انگلش والا تو، عربی والا تو میں نے خود مکتبۃ شاملہ سے جمع کر لیا تھا۔ تو اس میں میں نے خلفائے راشدین کون ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ جنگ جمل، صفین، نہروان ہو، شہادت عثمان کے اصلی اسباب ہوں، صلح حسن ہو، حضرت معاویہ کی ملوکیت ہو، یزید کی ولی عہدی ہو، اور اینڈ پہ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈریس کی ہیں، اور دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی تحکیم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ویسے بھی اکثر حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں اور ان کی تو تحکیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کے اوپر ہم نے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین کی تحکیم لگائی ہوئی ہے۔ آپ ہماری اکیڈمی میں کال کریں، صبح 9 سے لے کر مغرب تک روزانہ، +92 321 5900 ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے۔ پاکستان سے کریں گے تو 0321 5900 ایک کاپی اس ریسرچ پیپر کی، اور اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، ٹوٹل 9،
اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج ہے جو ہم فری سب کو دیتے ہیں ایک، تو وہ آپ منگوا سکتے ہیں. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید کے دور میں کون کون سے بڑے جو ہے وہ جرائم ہوئے سیاہ. ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں. یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا. دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے، اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں. دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور آپ کہیں یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو. یہ ڈسکس تو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے. تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے. اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب کیا بریلوی مکتبہ فکر کا یہ عقیدہ تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ کن کی بولی آپ بول رہے ہیں؟ کیا اعلی حضرت کا یہی عقیدہ ہے یزید کے بارے میں؟ احمد بریلوی صاحب کا، اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کوئی نہیں رہا. یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور آپ ہمدردیاں کر رہے ہیں آ کے اس کے ساتھ، اور باقی رہنا نہیں ثبوت دیں ثبوت دیں. میں اس کو چھوڑیں، میں آپ کو اس 21ویں صدی کے واقعات بتاتا ہوں، مجھے اس کا ثبوت دیں جس کو آپ جوڈیشری میں پروف کر سکتے ہو. آپ کہتے ہیں جی مودی ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے، پروف دیں. تو آپ کہیں گے ہم کورٹ میں تو پروف نہیں کر سکیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے یہ پرویز مشرف نے قتل عام کیا لال مسجد کے اندر، ویڈیو میں دیکھا نا. آپ جوڈیشری میں یہ پروف کریں ثبوت کے ساتھ کہ پرویز مشرف کے نام سے ایک آرڈر نکلا ہو، اس پہ اوریجنل سائن بھی اس کے، اور اس نے وہ سب کچھ کرایا ہو. کروا سکتے ہیں؟ آج نہیں آپ کروا سکتے، اس دور میں. لیکن کرائن سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے. کرائن تو پہلے سے شروع ہوئے میں کہ کیا ہو رہا ہے. اب میں وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ پچھلے دنوں میری ایک تازہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، اوریہ مقبول جان حفظہ اللہ تعالی اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یزید کی جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں نا، یہ ساری اس سے بڑی فارم میں پہلے سے موجود تھی. میں نے وہ بخاری مسلم سے احادیث نمبرنگ کے ساتھ ڈسپلے کی ہے. اوریہ مقبول جان حضرت معاویہ، یہ بھی آپ لکھ لیں تو حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک وہ عقیدہ ہے جو بابوں کا ہے، اور ایک وہ ہے جو کتابوں کا ہے. اور کتابیں بھی نہ سمجھیے گا وہ بزرگ شریف کی لکھی ہوئی بخاری مسلم. اب آپ کی بریک آگے رفع الاجدین پہ لگ گئی ہے بخاری مسلم میں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، رفع الاجدین بھی مانیں گے اور آل امیہ کی بدماشیوں کو بھی ہم کنڈیم کریں گے بخاری مسلم کی روشنی میں، کیونکہ ہم ہیں اولو العلم قائما بالقسط. یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ میں نے پبلکلی دعوت دینی ہوتی ہے. میری مجبوری ہے کہ مجھے 2 نمبری کو 2 نمبری، 1 نمبری کو 1 نمبری ماننا پڑے گا. یہ تو آپ لوگ ہیں نا کہ آپ کے مولویوں نے اپنی پبلک میں بیٹھ کے تقریر کرنی ہوتی ہے. ہماری تقریر تو جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، تو لوگ جناب پورے مؤدب اچھا لگا کے نا بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں انجینئر صاحب غلطی کریں تو ان کو پکڑیں. اب میں کیسے 2 نمبری کر دوں کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ممبروں پر سب و شتم کروائیں تو جائز حضرت علی پہ، اور رافضی کروائیں تو حرام. میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ میرے سامنے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو رافضیت کے خلاف اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت اسی وقت ون کر سکتے ہیں جب آل امیہ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. ادروائز آپ کا سودا کوئی نہیں بکنا. نہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے کسی رافضی نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. وہ آپ لوگوں پہ ہنستے ہیں، یقین کریں، وہ کہتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. حقیقت بات ہے، میرے سے پہلے تو سنیوں کو غدیر خم کا نہیں پتا تھا. مجھے بتائیں، میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے
انٹرنیشنل سپیکرز ہیں تمام مکاتب فکر کے، کبھی کسی نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے جو مسلم شریف میں ہے؟ اور جو کتب ستہ سے بھی باہر حاکم کی روایت ہے وہ آپ نے بچے بچے کو رٹائی ہوئی ہے، قرآن اور سنت. اور جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں تھی قرآن اور اہل بیت، وہ تو اہل حدیثوں نے تحریف کر دی ہے. میں نے 3 کتابیں دکھائی ہیں کہ اہل حدیث نے حدیث میں تحریف کر کے اپنی کتابوں میں قرآن اور سنت لکھ دیا ہے قرآن اور اہل بیت کی جگہ. ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے. آپ کے تو علماء تحریف کر کے علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کہاں غدیر خم بتانی تھی؟ وہ تو میں نے بتائی ہے کہ صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک یہ غدیر خم کی احادیث موجود ہیں. غدیر خم پہ بھی آپ کلپ دیکھ لیں میرا. تو اور طرف بات چلی جائے گی. یہ مفتی صاحب نے جو کچھ بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وبال دنیا میں یہ چکھیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے ان کا سودا عوام میں نہیں بک رہا. نہ تو یہ بریلویت کا مزاج ہے ناسبیت، دیوبند اور اہل حدیث کا مزاج ہے ناسبیت والا، اور اس کی وجہ بھی سعودیہ ایران ٹسل ہے. پہلے ان کا بھی نہیں تھا. میں نے کئی بار بتایا کہ سب سے زیادہ ناسبیت کے خلاف اگر کسی نے کام کیا تو اہل حدیث علماء تھے، لیکن اہل حدیث علماء پرانے، علامہ وحید الزمان، نواب صدیق حسن بھوپالوی، سید داؤد راز. میرا یوٹیوب پہ کلپ آلموسٹ 1 ملین ہونے والا ہے. امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون؟ میں نے ایچ ڈی کیمرے میں اہل حدیث علماء کی چیزیں دکھائی ہیں کہ پرانے اہل حدیث کیسے تھے، اور یہ سعودیہ میڈ جو ہے وہ 21ویں صدی کے اہل حدیث کس قسم کے ہیں. یہ اہل حدیث تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہیں. کیونکہ پرانے تو واقعی تھے نا، کیونکہ یہ تو بعد میں آئے نا. تو وہ میں نے ساری چیزیں دکھائی. تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے. یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا. ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سی بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ. البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں. سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں. وہ حدیث بھی اس میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا. یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پروف دیں. پروف آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتہ تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا. استغفر اللہ. اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبۃ الشاملہ ہے اس میں موجود ہے. دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے. اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com، اس میں موجود ہے. اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے. تحریف، یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی، تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا. اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈیسیژن کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈیسیژن کیا، اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا، اتنے اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے.
اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے، وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتہ ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتہ ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بات مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتے ہیں ابا جی سارے لوگ خلافت میں، آپ بھی کوئی حصہ لے لیں، کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں. اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی. کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا. تسی آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو. لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں. تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی. جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو. تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی. تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ جو ایک انہوں نے ایک اور وہ چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی. اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی. اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی. پھر یزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ. پھر وہ واپس گئے. پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں
لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں دو قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے. پیچھے چلنا پڑے گا. یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے آپ کو ہماری اکیڈمی میں کال کرنی پڑے گی اور آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا. آپ کو فری ڈاک آ جائے گی گھر میں. یہ بھی اور باقی ریسرچ پیپر صبح 9 سے لے کر مغرب تک. +923215900162 یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. میں نے آپ کو اس کے کرتوت بتا دی ہیں, احادیث کے حوالے لکھے ہوئے ہیں اور اصل کہانی گل وچ کوئی اور ہے. ہائے 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 ایڑ تکیہ کلام میں نے بڑا ایتھے فٹ بندا ہے. گل وچ کوئی اور ہے سر. ہر چیز وچ گل وچ کوئی اور ہوندی ہے اور اس چیز کو پردہ ڈالنے کے لیے فرنٹ پہ کوئی اور چیز لے کے آئی جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کیا کر رہے ہوتے ہیں. بات کچھ اور ہوتی ہے فرنٹ پہ کوئی اور چیز لے آتے ہیں. مقصد کسی کو ملائن کرنا ہوتا ہے فرنٹ پہ کوئی ایک بات لے آتے ہیں بات کچھ اور ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک نعرہ لگایا گیا جو عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ. میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی 2018 کے الیکشن کے اندر. 13 میں ڈالی تھی, 18 میں نہیں ڈالی. مجھے سخت سیاسی اختلاف ہے ان کے ساتھ, لیکن خدا کے لیے آپ اس طرح شخصیت کو تو ملائن نہیں کر سکتے. آپ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ یہ پھکی کے طور پہ وہاں پہ بات کی ہے کہ اگر 8000 یہودی بھی یوں قید کر دیے جائیں تو آپ سب لوگ سیکھ پا ہو جاؤ گے اور 80 لاکھ مسلمان قید ہیں, آپ لوگ بول نہیں رہے. اس سے بڑی تو بات وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا نا یہ بنوانے کے لیے. اور اس نے یہودیوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ آپ مولانا حضرات کو بھی یقین آ جائے. لیکن آپ دیکھ لیں وہ پھر بھی کہیں گے یہودیوں کا ایجنٹ. تو ان سے ہی پوچھیں گے وہ کیا کرے تو آپ کہیں گے وہ ایجنٹ نہیں ہے. تو وہ کہیں گے وہ یہ کرے کہ اپنی جگہ ہمیں بٹھا دے. تو یہ تو ہونا کوئی نہیں ہے. تو کانسپریسیز چلتی رہیں گی. تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. جو لوگ سچائی ٹروتھ لورز ہوتے ہیں نا ان کو سچائی پسند آتی ہے اور آپ ٹروتھ لور بننا سیکھیں. یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ورنہ آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. میں نے اسی لیے شروع ہی میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی میں نے فرقہ واریت سے توبہ کر لی تھی کیونکہ میں کوڑنا نہیں چاہتا تھا. مجھے یار لگا میں نے کہا یار اس مسئلے میں تو بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ اہل حدیث یہ کیوں کر رہے ہیں. اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں وہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو قد قامت صلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے. جامعہ ترمذی 592 نمبر حدیث. یہ شیعہ اور بریلوی اس مسئلے میں ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر کسی مسئلے میں اہل حدیث ٹھیک ہوتے تھے تو میں کہتا تھا یار یہ بریلوی کیا کر رہے ہیں, اور کسی مسئلے میں شیعہ ٹھیک ہوتے تھے تو میں کہتا تھا سنی کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یا تو میں کڑ کڑ کے مر جاؤں تو یا میں اعلان کر دوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جاؤ دفعہ ہو, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے اور 5 تکبیریں میں صحیح مسلم میں ثابت ہیں. 5 پڑھ کے آپ کو دفنا دیا. ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں فرقہ واریت کو. ورنہ کڑ کڑ کے مر جائیں گے آپ. ٹروتھ لور ہو جائیں. آپ دیکھیں ہم بے فکر ہیں. ہمیں کوئی آ کہتا ہے نا وہ دیکھیں نہیں وہ فلاں نے فلاں چیز کر دی ہے اس سے فلاں فرقے کو نقصان ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں جی ہوتا رہے. ان فرقوں نے اسلام کے ساتھ تھوڑا کیا ہے نقصان. تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کہیں گے ٹروتھ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. جہاں کی سچائی کی بات ہوگی ہم سامنے آ کے ڈیفینڈ کریں گے. جنید جمشید سے طارق جمیل صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ ان کا ذاتی بیان ہے. میں نے آ کے فرنٹ سے لیڈ کیا. کیوں؟ ٹروتھ لور بنے. آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, روحانیت آ جائے گی, آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی. اور دوسری چیز جو مولانا اسحاق صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے, میں ایگری کرتا ہوں کہ یار کسی بندے کو بھی معصوم نہ سمجھے. ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ تو اس کی سرشت کے اندر ہے غلطی کرنا. جب سرشت میں غلطی موجود ہے تو اس سے مرتبہ نہیں ختم ہوتا.
اگر کسی مسئلے میں کسی بڑے سے بڑے صحابی سے بھی غلطی ہوگی اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو جائے گا، ہمیں فوراً مرتبے کی فکر پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہم غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ پھر ہو جاتا ہے بت پرستی، اور اسلام بت پرستی کے خلاف ہے، شخصیت پرستی کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ.